الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، آئیے آج ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک موقع پر جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آمد پر آپ نے پنڈلی سے ہٹا ہوا کپڑا درست فرمایا اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے کا حیا نہ کروں کہ فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حیا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرا جنت میں ساتھی عثمان ہوگا۔ نمبر 3، جب جیش العسرہ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور نقدی بارگاہ رسالت میں پیش کی تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے پیسوں کو الٹ پلٹ کر فرماتے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت اور گارنٹی مل گئی کہ عثمان کامیاب اور جنتی انسان ہے۔ نمبر 4، جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر قریش مکہ کے پاس گئے اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت و ختم نبوت والے مبارک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے انہیں بھی بیعت میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی یہ شان ہے تو آپ کی ذات کس قدر عالی شان ہوگی۔ نمبر 5، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیر روما یہودی سے بھاری قیمت پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں جنت کی بشارت دی۔ مسجد کے لیے زمین خرید کر دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زبان نبوت سے کئی بار جنت کی بشارت دی گئی۔ نمبر 6، ثبیر پہاڑ پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید برحق ہونے کی گواہی دی۔ نمبر 7، فتنہ کے دنوں کا ذکر فرمایا تو پیشگی اطلاع فرمائی کہ ھذا یومئذ علی الہدی، کہ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہدایت پر ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے مد مقابل باغی گروہ اور سبئی کمپنی گمراہ اور ناحق تھی۔ نمبر 8، فتنہ کے دنوں کا تذکرہ فرمایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقتل ھذا فیہا مظلوما، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ناحق اور مظلوم ہونے کی حالت میں شہید کیا جائے گا۔ نمبر 9، فتنہ کے دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا علیکم بالامیر و اصحابہ، کہ اپنے امیر اور ساتھیوں کو لازم پکڑنا، یعنی ان کے ساتھ رہنا۔ بس فتنہ ابن سبا کی صورت میں ظاہر ہوا تو جس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے عین مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہدایت پر تھے، مظلوماً اور ناحق شہید کیے گئے اور ان کی شہادت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے اور 3 افراد کو جنت کی بشارت دی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ تمام روایات مشکوٰۃ شریف میں باب مناقب عثمان کے تحت موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے، اصحاب رسول کی تادم زندگی، چوکیداری اور پہرے داری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔